السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کچھ احتیاطی تدابیر جو آپ کو سیلاب زدہ علاقے میں رہتے ہوئے یا ادھر جاتے ہوئے اپنانی چاہیے۔ سیلاب کے پانی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی بھی وقت سیلاب کے پانی میں کیا کیا موجود ہے۔ سیلاب کے پانی میں شامل ہو سکتی ہیں ٹوٹی ہوئی بجلی کی لائنیں، انسان اور مویشیوں کا فضلہ، گھریلو، طبی اور صنعتی خطرناک فضلہ جس میں کیمیائی، حیاتیاتی اور ریڈیولوجیکل کیمیکلز شامل ہیں، نقصان دہ اشیاء جیسے کہ لکڑی، گاڑیاں اور ملبہ، جنگلی یا آوارہ جانور جیسے چوہے اور سانپ۔ ناظرین، یہ آلودہ سیلاب کا پانی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، زخم کے انفیکشن کا، جلد کے دانوں کا، معدے کی بیماری، ٹیٹنس، لیپروسپائروسس، کوئلے کی راکھ کا فضلہ جس میں آرسینک اور کرومیم اور پارا جیسے کارسینوجینک شامل ہیں، یہ بھی بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آلودگی کے اس منبع کے باوجود اپنے آپ کو سیلاب کے پانی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کا بہترین طریقہ پانی سے باہر رہنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں، تو اگر آپ کو سیلاب کے پانی سے رابطے میں جانا ضروری ہوتا ہے، جسم کا جو حصہ بھی سیلابی پانی سے رابطے میں آئے گا اس جگہ کو جلد از جلد صابن اور صاف پانی سے دھوئیں۔ اگر آپ کے پاس صابن یا پانی نہیں ہے تو الکحل پر مبنی وائپس یا سینیٹائزر استعمال کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، مگر ہم امداد کے سامان میں یہ چیزیں بھیج سکتے ہیں۔ زخموں کا خاص خیال رکھیں اور ضرورت پڑنے پر طبی امداد حاصل کریں۔ سیلاب یا سیوریج کے پانی سے آلودہ کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے گرم پانی اور ڈٹرجنٹ سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر آپ کو سیلاب کے پانی میں داخل ہونا ہے تو ربڑ کے بوٹ، ربڑ کے دستانے اور گوگلز پہنیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی بھی چوٹ ہرگز نہ لگے۔ سیلاب کے پانی میں شیشے یا دھات کے ٹکڑے جیسی تیز چیزیں ہو سکتی ہیں جو چوٹ کا سبب بن سکتی ہیں اور انفیکشن کا باعث بن سکتی ہیں۔ فوری ابتدائی طبی مدد چھوٹے زخموں کو منتقل کرنے اور انفیکشن سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔ کو گہرا کٹا ہوا زخم یا فضلہ، مٹی یا لعاب سے آلودہ زخم ملتا ہے تو ڈاکٹر کو اس بات کا تعین کرنے دیں کہ ریکارڈ کی بنیاد پر ٹیٹنس بوسٹر ضروری ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں علاقوں میں ظاہر ہے اس طرح ویکسین کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو ٹیٹنس کو لگانا یقینی بنایا جائے۔ کھلے زخموں اور دانوں کے انفیکشن کو روکیں۔ سیلاب کے پانی سے کھلے زخم اور دانے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ویبریوز قدرتی طور پر پائے جانے والے بیکٹیریا ہیں جو بعض ساحلی پانیوں میں رہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کھلا زخم آتا ہے تو یہ جلد ہی انفیکشن کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ سیلاب کے دوران بہت عام ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سیلاب کے پانی سے بچائیں۔ اگر آپ کو کھلا زخم ہے تو سیلاب کے پانی کی زد میں آنے سے گریز کریں۔ انفیکشن کے امکان کو کم سے کم کرنے کے لیے صاف کھلے زخموں کو واٹر پروف پٹی سے ڈھانپیں۔ صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھو کر کھلے زخموں کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں۔ اگر کسی زخم میں لالی، سوجن یا بہنے کا مرض پیدا ہو جائے یا پس نکلنے لگے تو فوری طور پر امداد حاصل کریں۔ جلد از جلد طبی امداد حاصل کریں۔ اگر زخم میں کوئی شے جیسے مٹی، لکڑی، دھات یا دیگر اشیاء پیوست ہو گئی ہیں، زخم کو انفیکشن کا خاص خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ کتے کا کاٹنا، گہرا کٹا ہوا زخم۔ ایک پرانا زخم متاثر ہونے کی علامات بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ درد اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، سوجن، لالی یا بخار بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس حال کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم بیماریوں سے متعلق الگ سے ڈسکشن کریں گے اور آپ کو معلومات فراہم کریں گے، جس کا لنک ادھر رائٹ سائڈ پر شیئر کر دیا جائے گا۔ بات سے آگاہ رہیں کہ سیلاب کے پانی میں گندا پانی ہو سکتا ہے، اور سیلاب کے پانی سے آلودہ کوئی بھی چیز کھانے یا پینے سے اس حال کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے سیلاب کے پانی سے رابطے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ کھانے سے پہلے اکثر اور ہمیشہ صابن اور پانی سے بچوں کے ہاتھ دھونا بھی یقینی بنائیں۔ بچوں کو سیلاب کے پانی کے علاقوں میں کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔ بچوں کو ایسے کھلونوں سے کھیلنے کی اجازت نہ دیں جو سیلاب کے پانی سے آلودہ ہو چکے ہوں اور انہیں جراثیم سے پاک نہ کیا گیا ہو۔
میں نہانا نہیں ہے جو سیوریج یا زہریلے کیمیکل سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ اس میں دریا، نہریں یا جھیلیں شامل ہیں جو سیلاب کے پانی سے آلودہ ہیں۔ اپنے آپ کو جانوروں اور کیڑوں کے کاٹنے سے بھی محفوظ رکھیں۔ سیلاب کا پانی جانوروں، کیڑوں اور رینگنے والے جانوروں کو بے گھر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے ہوشیار رہیں اور رابطے سے گریز کریں۔ سیلاب کیمیکلز کے کنٹینروں کو ان کے عام ذخیرہ مقامات سے منتقل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو ملنے والے کوئی بھی ٹینک جو ہیں ان کو منتقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خطرناک ہیں اور آگ یا دھماکے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مل جائے تو فوری طور پر پولیس کو انفارم کریں۔ کار کی بیٹریاں ہٹاتے وقت انتہائی محتاط رہیں، یہاں تک کہ اگر وہ سیلاب کے پانی میں ہیں۔ کار بیٹریوں میں اب بھی بجلی کا چارج ہو سکتا ہے۔ انسولیٹڈ دستانے استعمال کریں اور کسی بھی تیزاب کے رابطے میں آنے سے گریز کریں جو خراب کار کی بیٹری سے پھیل سکتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر یا باہر بجلی کے خطرات سے بچیں۔ آگ، کرنٹ لگنے یا دھماکوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں بجلی کی طاقت اور قدرتی گیس بند کر دیں۔ کبھی بھی گری ہوئی بجلی کی لائن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بجلی کی گری ہوئی لائنوں کی اطلاع دینے کے لیے بجلی کمپنی کو کال کریں۔ صفائی اور دیگر سرگرمیوں کے دوران اور اوور ہیڈ پاور لائنوں سے رابطے سے گریز کریں۔ اگر نیچے بجلی کی لائنیں پانی میں ہوں تو کھڑے پانی سے نہ چلیں۔ آپ کو یقین ہو کہ کسی کو کرنٹ لگا ہے تو فوراً ابتدائی طبی مدد بلائیں یا پولیس کو انفارم کریں۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی پریشان کن حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سیلاب سے متاثر اپنے بہن بھائیوں کی کھل کر مدد کریں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہوئے خود بھی ان ہدایات پہ عمل کریں اور دوسرے سیلاب سے متاثرین لوگوں تک بھی یہ پیغامات پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔